یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو بھی پڑھتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ صرف ایک بار ابھی پڑھ لے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں کے حل کا ایک بہت ہی خاص اور مشرف وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ لوگ یہ 3 لفظ پڑھ لیں، انشاءاللہ ان 3 لفظوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل ترین حاجت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے کامل بھروسے سے اور کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، اور آپ کی تمام حاجات ایسی پوری ہونے لگیں گی کہ جیسے آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہی ہو۔ تو آپ کی جتنی بھی مشکل کوئی حاجت ہے، بس آپ یہ 3 لفظ پڑھ لیں جو ہم آپ کو وظیفہ بتائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پسندیدہ تسبیح ہے، جسے پڑھنے سے آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کے تمام نام ہی بابرکت اور فضیلت والے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے خاص اور پسندیدہ نام ہیں جو آج ہم آپ کو اس وظیفے میں بتائیں گے۔ یہ ایک روایت کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگ رہے تھے۔ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پوچھنے پر انہوں نے بتلایا اور مذاقہ کہا کہ تم اس کے ذریعے دنیا مانگو گی۔ سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے رونا شروع کر دیا اور دعا مانگنے لگ گئیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر بتلایا کہ میں یہ بول رہی ہوں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مسبب الاسباب، مجھے بھی وہ اسم اعظم سکھلائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، یہی اسم اعظم ہے جس کے ذریعے مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ کفار اللہ کی رحمت کی صفت کے منکر تھے، اس کا نام رحمان نہیں سمجھتے تھے، تو جناب باری تعالیٰ اپنے نفس کے لیے اس نام کو ثابت کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہی نہیں کہ اللہ کا نام اللہ ہو، رحمان ہو یا رحیم ہو، بس ان کے سوا بھی بہت سے بہترین اور احسن نام اس کے ہیں۔ جس پاک نام سے چاہو اس سے دعا کرو۔ سورۃ الحشر کی آخری چند آیاتوں کا مجموعہ ہے۔ ایک مشرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں پایا تو یہ بولتے ہوئے سنا، یا رحمان یا رحیم، اور وہ یہ 2 نام سن کر بولا کہ لو جی، یہ تو 2 معبودوں کو پکارتے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ تفسیر ابن جریر بن الطبری سے مروی ہے، سائنسی دور میں ہر انسان مشکلات کا شکار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر ہوتے ہیں اور کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعے کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور گردشوں کے چکر میں پھنس جاتا ہے اور وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، روپیہ، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگتا ہے، شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلدی شادی کا نہ ہونا، کاروبار کا چلا جانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات کے کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا، میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسی تمام چیزیں ختم کرنے کے لیے آج ہم آپ کے لیے وظیفہ لائے ہیں، جو آج تک آپ کو کسی نے وظیفہ نہیں بتایا اور نہ ہی کبھی آپ نے سنا ہو۔ وہ رات، وہ دن کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی حمد و ثنا میں گزارتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں واقع ہے
کہ ایک بزرگ بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھے، مسلسل 60 سال تک اللہ پاک سے ملاقات کے شوق میں آنسو بہاتے رہے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایک رات میں نے اپنے آپ کو خواب میں ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مشک بہہ رہا تھا، اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا محل دیکھا جس میں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی تھی۔ میں نے جب ان کی تسبیح سنی تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت آواز میں کہا ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہیں۔ میں نے کہا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں اللہ تعالیٰ تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے جواب دیا بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے، تہجد پڑھتے اور دن کو روزہ رکھتے، ایسی خوش نصیب عبادت گزار ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے لیے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، اتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی تنہائی میں اور تہائی حصے میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اور وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزوں کی بھی پابندی کرتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں، خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنی زندگی عبادات میں گزارتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہم لوگوں کو بھی انہی لوگوں کے راستوں میں چلنا چاہیے جس طرح سے سورۃ الفاتحہ کی آخری آیات میں رب ذوالجلال نے فرمایا اور ہمیں سچے اور سیدھے راستوں میں چلا، ان راستوں پر چلا جن پر تو نے انعامات کرے اور اس راستے سے بچا جس پر تو غضبناک ہوا۔ لیکن آج کل کے دور میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں اور ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں آتا ہے جو کہ ریاکاری کی عبادت کرتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں لے کے خود کو اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں کہ گویا ہم سے بڑا نیکوکار اور اللہ پاک کا برگزیدہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کے جو دکھاوی عمل ہوتے ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربا سجود ہو کر اس سے آہوزاری کرنا چاہیے، اور ہمیشہ ہمیں اپنی آخرت کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا کی عیش و عشرت یہی تک ہے اور بعد میں یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، ہمیں آج کی اس ویڈیو میں یہی چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ پاک کے بتائے ہوئے رستے پہ اور اللہ کے رسول نے جس طرح سے یہ زندگی گزاری ہمیں بھی ان کی ہی اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ تو پیارے دوستوں، آج کا عمل ذرا ملاحظہ کریں۔ پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو زیادہ بہتر ہے، اگر کوئی اور سا درود پڑھیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو اللہ پاک کے 3 صفاتی نام ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ ایک ہوا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یہ 2 ہوئے۔ اللہ پاک کے یہ 3 نام بہترین نام ہیں۔ یوں تو میرے رب کا ہر نام ہی جو ہے باکمال ہے اور اس کی ایک اپنی تاثیر ہے، اس کے ایک اپنے ہی کمالات ہیں، لیکن اللہ پاک کا جو ذاتی نام ہے یا اللہ، اس کو اگر کوئی انسان پکارے اور رب سے کوئی مناجات کرے کہ اے ہمارے معبود تو مجھے فلاں چیز عطا کر، تو رب ذوالجلال لازمی اس کی وہ جو نیک خواہش ہوگی اس کو پورا فرمائے گا، اور اگر وہ کوئی غلط چیز کی مانگ کرے گا تو میرا رب
उसका नेमो बदल उसको बेहतरीन तौर पे अता करेगा। तो प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह पाक से जायज ही दुआ करनी चाहिए, और ये अमल वही बहन भाई करेंगे जो जायज तरह से और जायज तरीके से ही अल्लाह पाक से मांगेंगे और जायज चीज के लिए ही दुआ करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने इन 3 नामों को इकट्ठा पढ़ना है और 313 की तादाद में पढ़ लेना है। 313 मरतबा जब आप लोग इन नामों को पढ़ लें, उसके बाद आप लोगों ने ये एक नाम, ये एक लफ्ज अस्तगफिरुल्लाह 101 बार पढ़ना है। 101 बार जब अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले, उसके बाद आप लोगों ने कुरान पाक की ये छोटी सी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर, इस सूरे मुबारका को सिर्फ एक बार पढ़ना है और उसके बाद दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेंगे। अव्वल भी 11 बार पढ़ा जाएगा और आखिर में भी 11 बार पढ़ा जाएगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो आज का अमल था, आज का दर्स था, आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो, आज की हमारी ये कोशिश अच्छी लगी है, तो आप लोग अल्लाह पाक के कोई से 2 नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दें, फिर इंशाअल्लाह हाजिर होंगे एक नए अमल, एक नए वजीफे के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।